بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ عشق جنات۔ نگینہ میری بچپن کی دوست تھی۔ وہ اپنے آپ کی طرح ایک نگینہ تھی۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ دودھ کی طرح سفید رنگت، موتیوں کی طرح سفید دانت، سراہی دار لمبی گردن، سرہو کی طرح قد اور ہرن جیسی بڑی بڑی غزالی آنکھیں تھیں۔ صورت کی طرح وہ سیرت میں بھی بہت اچھی تھی۔ بہت نیک اور اچھے کردار کی مالک تھی۔ ہر کوئی اس کی صورت کے علاوہ اس کے کردار کی بھی تعریف کرتا تھا۔ ایف اے ہم نے گاؤں کے ہی ہائی اسکول سے ایک ساتھ کیا، کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی الگ کالج نہ تھا۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے پڑھائی جاری رکھی، مگر نگینہ نے پڑھائی چھوڑ دی، کیونکہ اس کی بچپن سے اس کے تایا کے بیٹے مبین کے ساتھ نسبت طے تھی، اور اب مبین کے گھر والے چاہتے تھے کہ دونوں کی شادی کر دی جائے۔ مبین سے چھوٹے 4 بہن بھائی اور بھی تھے۔ مبین نے میٹرک کرنے کے بعد اپنے باپ فضل الدین کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام سنبھال لیا تھا۔ مبین بھی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت اسمارٹ اور خوبصورت تھا۔ مبین اور نگینہ کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ نگینہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ نگینہ اور مبین دونوں کے گھروں میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ نگینہ اور میں ایک ہی محلے میں رہتی تھی، اس لیے ہمارا ایک دوسرے کے گھر ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے مایوں کا دن آن پہنچا۔ میں سارا دن نگینہ کے گھر پر ہی تھی، اور نگینہ کی والدہ چچی حفصہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی۔ چچی حفصہ اور چاچا قمر الدین، نگینہ کے والد، مجھے بھی اپنی بیٹی نگینہ کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ شام کو ہماری دوسری سہیلیاں فاخرہ اور انیلہ بھی آ گئیں۔ فاخرہ اور انیلہ نے بھی میرے ساتھ BA میں داخلہ لے لیا تھا، اور ہمارا 4 دوستوں کا گروپ بچپن سے بنا ہوا تھا۔ نگینہ کے باپ قمر الدین نے گھر کو برقی کمکموں سے سجا دیا تھا۔ شام سے پہلے مہمان آنے شروع ہو چکے تھے۔ شام 7 بجے سے پہلے مبین کے گھر والے مہندی لے کر آ گئے۔ نگینہ پیلے رنگ کا مہندی کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور ہلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ نگینہ کو مہندی والی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ ہم تینوں سہیلیاں، میں، فاخرہ اور انیلہ، اس کے گرد وہیں موجود تھیں۔ جب سارے مہمان جمع ہو گئے تو مہندی کی رسم شروع کی گئی۔ سب سے پہلے نگینہ کو مہندی لگانے مبین کی ساس چچی شمشاد اور چچا فضل الدین آئے۔ ابھی چچی شمشاد نگینہ کو مہندی لگانے ہی لگی تھی کہ نگینہ نے چچی شمشاد کا ہاتھ دور جھٹک دیا اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا مہندی والا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا، اور اپنے پاس پڑی ہوئی مہندی کی پلیٹوں کو اٹھا کر دور جا پھینکا اور زور زور سے چلانے لگی۔ خبردار کسی نے مجھے مہندی لگائی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بیٹی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ چچی شمشاد نے آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خبردار میرے قریب مت آنا۔ نگینہ نے چچی شمشاد کو زور کا دھکا دیا، اور چچی شمشاد دور زمین پر جا گری۔ نگینہ کے ہاں شادی پر فلم بنانے کا رواج نہ تھا۔ نگینہ چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے چچا قمر الدین ویڈیو بنانے والے کو بلا لائے۔ نگینہ نے جب یہ تماشا لگا رکھا تھا، اس وقت بھی ویڈیو فلم بن رہی تھی۔ نگینہ یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر نگینہ کو سنبھالنا چاہا۔ خبردار
دور ہو جاؤ، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نگینہ زور سے دھاڑی اور مجھے بھی ایک زوردار جھٹکا دیا اور میں بھی دور جا گری۔ نگینہ کا چہرہ اس وقت بہت خوفناک لگ رہا تھا، اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے سبھی حیران تھے کہ نگینہ کو کیا ہو گیا ہے۔ نگینہ نے تو کبھی آج تک کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، اور آج یہ اتنا چیخ چلا رہی ہے۔ میں آج کسی کو چھوڑوں گی نہیں۔ نگینہ نے دانت پیسے اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی فاخرہ کو دھکا دیا۔ فاخرہ بیچاری بھی دور جا گری۔ اس طرح نگینہ کافی دیر چیختی چلاتی رہی، پھر تھک ہار کر سٹیج پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ اب وہ نارمل ہو چکی ہے تو میں نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس پیش کیا، جسے وہ گھٹا گھٹ پی گئی۔ میں نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور اس کا دوپٹہ دوبارہ اس کے سر پر اڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مہندی کی رسم کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ چچی شمشاد اور چچا فضل دین نے نگینہ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور اس کے بعد باری باری سب رشتہ داروں نے نگینہ کو مہندی لگائی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے یہاں پر کوئی ایسی ویسی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حالات معمول کے مطابق آ چکے تھے۔ بارات آنے والی تھی اور نگینہ دلہن بنی بیٹھی بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بارات آنے میں تھوڑی دیر ہی تھی، میں فاخرہ اور انیلا بارات دیکھنے کے لیے نگینہ کی بیٹھک کی چھت پر چڑھ گئیں۔ بارات نے نگینہ کے گھر سامنے پڑے خالی پلاٹ میں بیٹھنا تھا۔ آخر بینڈ باجوں کے ساتھ نگینہ کی بارات آ گئی۔ مبین دلہا بنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے آف وائٹ شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے چچا قمردین مولوی صاحب کے لیے نگینہ کے کمرے میں آئے اور ان سے 2-3 گواہان بھی ساتھ تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا نگینہ ولد قمردین کو باسکہ راج الوقت 50,000 حق مہر قبول ہے، مولوی صاحب کا اتنا پوچھنا ہی تھا کہ نگینہ کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے پاس پڑی ہوئی میز کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر الٹا دیا اور وحشت زدہ ہو کر بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ نگینہ نے دھاڑتے ہوئے مولوی صاحب کا گریبان پکڑا اور مولوی صاحب کو دور پھینک دیا۔ نگینہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن اس نے مجھے بھی زوردار دھکا دیا اور میں نیچے جا گری۔ دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گی میں۔ نگینہ نے وحشت سے اپنا دوپٹہ بھی دور جا پھینکا اور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم جتنے بھی افراد کمرے میں موجود تھے سب ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل گئے۔ قمر صاحب، آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے اور آپ اس کا نکاح پڑھوا رہے ہیں، مولوی صاحب غصے سے بولے۔ مولوی صاحب، میری بھتیجی بالکل ٹھیک ہے، پتہ نہیں رات سے اس کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، چچا قمردین کی بجائے چچا فضل دین نے مولوی صاحب کو جواب دیا۔ جب مبین بھائی کو پتہ چلا کہ نگینہ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح نگینہ کے کمرے میں گئے اور نگینہ کے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر کہنے لگے، نگینہ، ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اتنے سال سے ہماری منگنی رہی ہے، اور اب عین نکاح کے وقت تم شادی سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ مبین نے اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ دفع ہو جاؤ خبیث، مجھے تم سے نفرت ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ نگینہ نے مبین کو زور سے دھکا دیا اور وہ کمرے سے باہر جا گرا۔ نگینہ، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مبین اٹھا اور پھر کمرے میں جانے لگا، لیکن چچا فضل دین نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور اندر جانے سے روک دیا۔ قمردین صاحب، آپ کی بیٹی کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ اس کا علاج کروائیں، ابھی بارات واپس چلی جائے تو ٹھیک ہے۔
اس طرح بارات نگینہ کو لیے بنا ہی واپس چلی گئی اور خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا۔ نگینہ مسلسل چیخ چلا رہی تھی۔ چچا قمردین نے اس کے کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ چند لمحے اسی طرح وہ چیختی چلاتی رہی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ رات کے پتہ نہیں کون سے پہر اس کو ہوش آیا، کیوں کہ میں گھر آ چکی تھی۔ صبح میں نگینہ کے گھر گئی تو وہ بالکل نارمل حالت میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جس گلی میں اور نگینہ رہتی تھیں، اس گلی کے سامنے کھیت تھے۔ میں اور نگینہ اکثر وہاں سیر کرنے جایا کرتی تھی، جبکہ انیلا اور فاخرہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار جاتی تھیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے کافی دور رہتی تھی۔ اس دن اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ میں نگینہ کے گھر گئی اور اس کا بازو پکڑ کر کھیتوں کی طرف چل دی۔ ہم دونوں کھیتوں کی پگڈنڈی پر چلنے لگیں۔ نگینہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم نے اپنی مائیوں پر ہنگامہ کیا، پھر شادی والے دن تم نے وہ ہنگامہ کیا کہ مبین بھائی سے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے پگڈنڈی پر رکتے ہوئے کہا، کون سا ہنگامہ، کون سا نکاح میں نے رکوایا ہے؟ نگینہ لاپرواہی سے بولی، جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ انجان مت بنو، کیا تم نے اپنی مائیوں پر ہنگامہ اور مبین سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا؟ میں غصے سے بولی، روبی تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ جیسے وہ ہر بات سے لا علم ہو۔ چلتی چلتی دونوں کافی دور آ نکلی۔ ایک کھیت میں ہمارے گاؤں کی کچھ عورتیں بیٹھی ساگ توڑ رہی تھیں۔ میں ان عورتوں کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ نگینہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے نگینہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر میں نے کچھ آگے بڑھی تو آگے امرودوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس وقت امرودوں کی شاخوں پر پکے ہوئے امرود لٹک رہے تھے۔ امرودوں کے درختوں سے نکل کر میں آگے بڑھی تو سامنے ایک بڑا سا بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس بورڈ کے درخت کے نیچے کھڑی مجھے نگینہ نظر آئی۔ نگینہ کی کمر میری طرف تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں نگینہ کو پکارتی، میرے کانوں سے نگینہ کی آواز ٹکرائی، تمہیں ملنے تو میں یہاں آتی ہوں، جب تک میں تمہیں نہ دیکھ لوں، تم سے بات نہ کر لوں، مجھے چین نہیں آتا۔ نگینہ، کون ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں غصے سے دھاڑی۔ کون؟ کوئی بھی نہیں، یہاں تو کوئی نہیں۔ وہ میری طرف پلٹی اور لاپرواہی سے بولی، میں نے خود تمہیں کسی اجنبی شخص سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، پیچھے ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں۔ وہ ہے کون؟ میں نے نگینہ کو ایک طرف کیا اور بورڈ کے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ روبی چلو گھر، دیر ہو رہی ہے۔ نگینہ نے میرا بازو پکڑا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ مبین میرے بچپن کی محبت ہے، اس کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ نگینہ نے خاموشی توڑا اور بات کا آغاز کیا، پھر تم نے مبین سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ میں نے پھر ضد ہو کر پوچھا، روبی میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جو کچھ نکاح والے دن ہوا، اور نہ ہی میں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ وہ خفگی سے بولی، مجھے اس کی بات پر یقین آنے لگا کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور میں نے کبھی اس میں ایسی ویسی کوئی بات نہ دیکھی تھی۔ تمام رستے میں ذہنی الجھاؤ کا شکار رہی۔ اتنے میں نگینہ کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ نگینہ اور مبین کے گھر والوں کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو چکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اور ان کی بیوی بچوں نے ایک دوسرے کے گھر دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ چچا فضل الدین ایک دن چچا قمردین سے کہنے لگے، اب تو مجھے نگینہ بیٹی پہلے سے بہتر لگ رہی ہے، کیوں نہ ہم دوبارہ مبین اور نگینہ کا سادگی سے نکاح پڑھوا دیں؟ جی بھائی، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ نگینہ بیٹی کو مائیوں اور نکاح کے وقت ہی دورہ پڑا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔
اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ چچا قمردین نے بڑے بھائی سے اتفاق کیا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، یہ اتوار نکاح کے لیے ٹھیک رہے گا۔ نکاح 2-4 گواہوں کے ساتھ سادگی سے ہوگا، ولیمہ ہم دھوم دھام سے کر لیں گے۔ چچا فضل دین نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی، چچا قمردین پرجوش لہجے میں بولا۔ آخر اتوار کا دن نگینہ اور مبین کے دوبارہ نکاح کے لیے مقرر ہو گیا۔ اتوار کا دن آیا تو بارات میں صرف گھر والے اور 2-4 گواہان تھے۔ ضروری خاطر تواضع کے بعد نکاح کا وقت آیا۔ میں صبح ہی سے نگینہ کے گھر پر تھی۔ نگینہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر آج بہت روپ چڑھا تھا۔ چچا قمردین اور چچا فضل دین مولوی صاحب اور 2 گواہوں کے ساتھ نگینہ کے کمرے میں آئے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہا، نگینہ ولد قمردین، آپ کا نکاح مبین ولد فضل دین کے ساتھ بسکہ 50,000 رائج الوقت حق مہر پر کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ مولوی صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ یکدم نگینہ کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ نہیں قبول، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑی اور خود کو نوچنے لگی۔ اس نے اپنے کانوں کے جھمکے زور سے کھینچے کہ اس کے کانوں سے خون رسنے لگا۔ نگینہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کے کانوں سے خون رستا دیکھ کر میں تڑپ اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کو سنبھالنا چاہا، لیکن اسی نے مجھے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں اونھے منہ گری اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ اتنا زور زور سے چیخ رہی تھی کہ ڈر کے مارے ہم سب باہر آئے اور باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ قمردین صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ اپنی بچی کا علاج کروائیں۔ آپ کی بچی ذہنی مریضہ ہے اور ذہنی مریضوں کا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب غصے سے بولے۔ مولوی صاحب، میری بیٹی ذہنی مریضہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک تھی، اسی لیے ہم نے دوبارہ اس کا نکاح کرنے لگے تھے۔ چچا قمردین اسی وقت بہت بے بس لگ رہے تھے۔ آخر دوسری مرتبہ بارات کو ناکام لوٹنا پڑا اور گھر میں موجود ہر فرد کے چہرے پر غم کی تحریر لکھی نظر آ رہی تھی۔ آخر چیخنے چلانے کے بعد نگینہ بے ہوش ہو گئی اور اسے دوسرے دن ہوش آیا۔ میں اسی دوران نگینہ کی والدہ چچی حفصہ کو دلاسا دیتی رہی۔ ان بیچاری کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ نگینہ اس دن کے بعد پھر بھلی چنگی ہو گئی۔ اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی ایسی حرکت نہ کی اور نہ ہی اسے پاگل پن کا دورہ پڑا۔ میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دن انیلا اور فاخرہ اتوار کے دن میرے گھر آئیں اور اصرار کرنے لگی کہ چلو کھیتوں کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی اور اپنے ساتھ نگینہ کو بھی لے لیا۔ راستے میں ہم ایک دوسرے کو ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتی کھیتوں کی تنگ تنگ سی پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ انیلا اور فاخرہ کو بھی نگینہ کا مبین کے ساتھ دوسری مرتبہ نکاح ہونے کا بہت دکھ تھا اور افسوس تھا۔ چلتے چلتے ہم چاروں امرودوں کے درختوں کے پاس آ رکی۔ امرودوں کی شاخوں پر پکے ہوئے امرود لٹک رہے تھے۔ پکے ہوئے امرود دیکھ کر ہم شاخوں سے امرود توڑنے اور کھانے لگ گئے۔ ہم امرود کھانے میں اتنی مگن تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ نگینہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ شام ہونے والی تھی۔ ہم نے جلدی سے نگینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے میری اچانک نظر بورڈ کے درخت کی طرف اٹھی، لیکن نگینہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید نگینہ بورڈ کے درخت کے پیچھے کھڑی ہو۔ یہ سوچ کر میں بورڈ کے درخت کی طرف چل دی۔ انیلا اور فاخرہ بھی میرے ساتھ ہو لی۔ ہم چلتے چلتے جیسے ہی بورڈ کے درخت کے پاس پہنچی اور بورڈ کے درخت کے ساتھ دوسری طرف جانے لگی تو اچانک ہم نے تینوں کے کانوں سے نگینہ کی آواز ٹکرائی۔ وامس، میں مبین کو اپنے گھر آنے جانے سے نہیں روک سکتی، وہ میرے تایا کا بیٹا ہے۔ نگینہ کسی وامس نامی شخص سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں مبین کی محبت نظر آتی ہے، میری محبت نظر نہیں آتی۔ تمہاری چاہت میں میں نے مبین سے تمہارا نکاح دوسری مرتبہ روکا ہے۔ دوسری آواز اجنبی اور مردانہ تھی۔ ہم تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔
نگینہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اونچی آواز میں دھاڑی۔ نگینہ نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا، وہ ہماری سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور وامس کون ہے؟ میں نے غصے سے آنکھیں نکالی۔ روبی، میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی اور میں کسی وامس کو نہیں جانتی۔ نگینہ نے قطعی انداز میں انکار کر دیا۔ نگینہ، جھوٹ مت بولو۔ روبی، سنتی تو اور بات تھی، لیکن میں نے، انیلا نے بھی تمہاری اجنبی مرد سے باتیں سنی ہیں، فاخرہ نے بھی سرزنش کی۔ تم تینوں یقین مانو، میری زندگی میں مبین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی اجنبی سے بات نہیں کی۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی کہ جیسے وہ سچ کہہ رہی تھی، اور ہم تینوں نے جو کچھ سنا وہ جھوٹ تھا۔ ہم تینوں نے بورڈ کے درخت کے پاس اجنبی شخص کی تلاش کیا، لیکن وہ ہمیں کہیں نہ ملا۔ مجھے پھر نگینہ سچی اور کھری نظر آئی، کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی، اور میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہ دیکھی تھی جس سے اس کا کردار خراب ہو۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ شام ہونے والی تھی، اس لیے ہم جلدی اپنے اپنے گھروں کے لیے ایک ساتھ چل پڑیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ میں رات کے وقت کسی کام سے نگینہ کے گھر گئی۔ چچا فضل الدین اور چچی حفصہ الگ کمرے میں تھے اور نگینہ اپنے علیحدہ کمرے میں تھی۔ میں جیسے ہی نگینہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے لگی، میرے کانوں سے نگینہ کی آواز ٹکرائی۔ وامس، تم دنیا کے سب مردوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہو۔ مبین تو تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ نگینہ کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا، لیکن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اس وامس نامی شخص کو نگینہ کے کمرے سے ضرور رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ کھلے کھیتوں میں تو یہ بھاگ جاتا ہے اور میرے ہاتھ نہیں آتا۔ آج یہ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جائے گا۔ میں نگینہ کو آواز دیے بغیر آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن کمرے میں نگینہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نگینہ اپنے اوپر لحاف اوڑھے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے بیڈ کے نیچے کمرے میں موجود ہر جگہ دیکھا، لیکن مجھے وامس نظر نہ آیا۔ کیا بات ہے روبی، کیا تلاش کر رہی ہو؟ نگینہ نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، ویسے ہی مجھے اپنا پالتو بلّا نہیں مل رہا تھا، بس وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات بدلی اور نگینہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نگینہ، میں نے تم سے ایک بات پوچھی تھی اور اب بھی پوچھنا چاہتی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پھر اپنے مطلب کی بات پر آئی۔ نگینہ، واقعی ہی تمہیں مبین بھائی سے محبت ہے یا تمہاری زندگی میں کوئی اور بھی ہے؟ روبی، میری زندگی میں مبین کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور وہ میرے بچپن کا منگیتر ہے اور میں اسی سے محبت کرتی ہوں۔ نگینہ کے چہرے اور آنکھوں میں سچ ہی سچ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس سے کوئی مزید سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ انیلا اور فاخرہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ پہلے ہم نے سوچا کہ کھیتوں کی سیر کے لیے جائیں، پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ نگینہ کی مائیوں کی ویڈیو فلم کل کی اس کے گھر آئی ہوئی ہے، کیوں نہ وہ فلم دیکھی جائے۔ انیلا اور فاخرہ نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ میں نے جلدی سے الماری سے ویڈیو فلم نکالی اور کمپیوٹر والے کمرے میں جا کر کمپیوٹر آن کیا اور مائیوں والی سی ڈی کو سی ڈی روم میں لگا دیا۔ جیسے ہی ویڈیو فلم چلنا شروع ہوئی تو اچانک ہی ایسے مناظر آئے کہ ہم تینوں کی چینخیں نکل گئیں، کیونکہ مائیوں کی ویڈیو فلم میں اسٹیج پر نگینہ کی جگہ ایک بد شکل اور ہیبت ناک دیو بیٹھا ہوا تھا، جو چیزیں اٹھا کر پھینک رہا تھا اور چیخ چلا رہا تھا۔ وہ بھی ایک خوفناک دیو تھا جس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ ڈر کے مارے میں نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ مجھ سے زیادہ انیلا اور فاخرہ کی حالت خراب تھی اور ڈری سہمی ہوئی ایک دوسرے سے چپکی بیٹھی تھی۔ ڈر کے مارے ہم نے وہ کمرہ ہی چھوڑ دیا اور گھر کے دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ یار روبی، یہ دیو کون تھا؟ نگینہ نے اپنی مائیوں کی ویڈیو فلم میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ انیلا حیرت سے بولی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ نگینہ کی مبین سے انکار کی وجہ یہی دیو ہے۔
کیا پتہ وہ نگینہ پر عاشق ہو گیا ہو۔ میں جلدی سے نتیجے پر پہنچ گئی۔ انیلا اور فاخرہ نے بھی میری بات کی تائید کی۔ رات کو میرے پاپا گھر آئے تو میں نے ویڈیو میں دیو نظر آنے اور نگینہ کی مبین کے ساتھ نکاح سے انکار کی وجہ اپنے پاپا کو بتائی۔ بیٹا، یہ جن نگینہ بیٹی پر فدا ہو گیا ہے، اس لیے یہ جن نگینہ کا مبین سے نکاح نہیں ہونے دے رہا۔ پاپا جی، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ جن نگینہ کا پیچھا چھوڑ دے؟ بیٹا، ساتھ والے گاؤں میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کے پاس روحانی علم ہے اور وہ لوگوں کو تعویذ دھاگے کر کے بھی دیتا ہے۔ دوسرے دن پاپا اپنے دوست باسط منیر کو گھر لے آئے اور ہم نے ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ پھر باسط منیر صاحب بورڈ کے درخت کے نیچے کافی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ آخر بورڈ کے درخت کی 2 شاخوں کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ جن کا مسکن جل چکا تھا اور وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ پیر صاحب دوبارہ گھر آئے۔ انہوں نے نگینہ کو پہلے دم کیا، پھر نگینہ کو ایک تعویذ دیا جسے نگینہ نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ دوسرے دن پیر باسط منیر نے نگینہ کا نکاح مبین سے پڑھوایا اور اس دفعہ نگینہ نے نہ انکار کیا اور نہ ہی چیخی چلائی۔ نکاح ہوتے ہی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اتنی بڑی آزمائش سے ان لوگوں کو نکالا۔ میرے دل سے دعا نکلی، اللہ میری دوست کو سدا خوش اور آباد رکھے، آمین۔ جی تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے یا اپنے پیاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں آپ کی سٹوری کو ضرور اپنے چینل پر شیئر کروں گا۔ شکریہ۔